بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی دکھ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، یا رسول اللہ، تیرے در کی ہواؤں کو سلام، گنبد خضرا کی روپہلی فضاؤں کو سلام۔ وہ مدینہ جس کے متعلق مولانا روم نے کہا تھا، ادب گاہست زیر آسماں عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آیا جنید و بایزیدی جاؤ۔ جہاں سانس بھی ادب سے لی جاتی ہے، جس زمین پہ اللہ والے جوتے نہیں پہن کے چلتے ہیں، عرب کے شہزادے آل سعود کے سپتر شہزادہ محمد بن سلمان نے اسے رسوا کر دیا۔ یکم جنوری کی آمد کے لیے منائے گئے جشن میں، جو مدینہ میں قائم ایک نائٹ کلب میں منایا گیا، تصاویر سعودی حکومت نے جاری کی ہیں۔ ان تصاویر کو دیکھ کر یہ گمان گزرتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے جیسے اللہ نے اس بدبخت شخص کو ایک بڑے عذاب کے لیے چن لیا ہے۔ اس سے مناسب لفظ میرے پاس اور نہیں ہے۔ ہائے وہ مدینہ جس کا نام لینے سے پہلے زبان وضو کرتی ہے، وہاں نائٹ کلب قائم ہوگا، عورتیں ناچیں گی، ڈسکو ڈانس ہوں گے، مخلوط محفل کی تصویریں جاری ہوں گی۔ کیا کبھی آپ کے وہم و گمان میں یہ بات آئی تھی؟ ناظرین کرام، اس لبرل شہزادے نے مغرب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جس گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا ہے، دل سے بد دعا نکلتی ہے، اللہ اسے تباہ و برباد کر دے۔ کیا کیا نسبتیں اس شہر سے قائم کی ہیں ہم نے۔ ہماری روحوں کو ٹھنڈک پہنچتی تھی یہ نام لے کے، وہ گنبد خضرا۔ آج وہاں کیا تماشا لگا ہے۔ ناظرین کرام، اس بدبخت نے مدینہ میں تو نائٹ کلب قائم کیے ہیں۔ اس نے بحیرہ احمر کے ساتھ 50 جزیرے، لگژری جزیرے بنانے کا کام شروع کر رکھا ہے، جس کو یہ اپنا ویژن 2030 کہتا ہے۔ اس کے ویژن 2030 میں وہ ساری جو دبئی والے جو مخلوط ڈانس کار، شرابیں اور حرام زدیاں دیگر شامل ہیں، یہ سب یہاں پہ لائے گا، صرف اپنے آپ کو مغرب کے نزدیک محترم ثابت کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، عرب نیوز نے ابھی 2-4 روز پہلے جو ان کا وزیر ثقافت ہے اس کے حوالے سے خبر شائع کی ہے کہ انہوں نے پرفارمنگ آرٹس کے لیے، یعنی ڈانس، اداکاری، فیشن اور گلوکاری، اس کے لیے باقاعدہ 2 لائسنس، ایک تو انٹرنیشنل
پرفارمنگ آرٹ اسکول اور ایک انٹرنیشنل میوزک اسکول کو جاری کیے ہیں تاکہ وہ یہاں کنجر خانے کی تربیت دیں اور عربوں کو یعنی سعودی عرب کے لوگوں کو ناچنا گانا، عورتوں کو گانا ناچنا یہ سکھائیں اور وہ ان کی رونق بڑھیں، اور بجائے اس کے کہ انہیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑے کنجر خانہ، اپنے گھر میں ہی جب چیز موجود ہو تو اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص نے نہ صرف یہ کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اس کو محدود کیا ہوا ہے شہر نیوم تک، بلکہ اس سے آگے تک بھی جا رہا ہے، یعنی یہ ساحل سمندر کے ساتھ قریب 150 کلومیٹر سے بڑا علاقہ جو ہے وہ اس نے ان مغربی عیاشیوں کے لیے مخصوص کیا ہے کہ مغرب کے لوگ جس طرح دبئی میں آ کے عیاشی کرتے ہیں وہ یہاں بھی عیاشی کریں۔ ظاہر ہے جب ایسا ماحول ہوگا تو اس میں پھر کس چیز کی تخصیص ہوگی اور کون سا عمل ہوگا نہیں ہوگا۔ آپ کو یہ بحیرہ حمر کے کنارے ننگی عورتیں ریت پہ لیٹی ہوئی نظر آئیں گی، ناچ گانے ہوں گے، شیطانی میوزک بجا کرے گا۔ مجھے علم نہیں کہ اس کی آواز کتنا گونجے گی، کیونکہ یہ تو شیطان لوگ ہیں نا، آپ کو پتہ ہے، تو اونچی آواز میں جب تک نہ سنیں اور کہاں تک پہنچے گی۔ وہ لاکھوں کروڑوں اللہ کی مخلوق اور وہ خلائی مخلوق اور وہ فرشتے اور دیگر جو اللہ کی مخلوقات ہیں جو 24 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام یہاں آ کے پڑھتے ہیں، وہ کیا یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھتے رہیں گے؟ میرے خیال سے نہیں۔ یہ شہزادے نے بہت بڑے عذاب کو دعوت دے دی ہے۔ اگر اس نے یہ کنجر خانہ کرنا ہی تھا تو سعودی عرب کے دوسرے شہروں میں جدہ میں لے جاتا، ریاض میں لے جاتا، اس کو مدینہ میں اور مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں ایسی حرکات بہت دل دکھانے والی بات ہے۔ بہت آپ کو یاد ہے اس بندے نے جو تقریر پیچھے کی تھی جب یہ عرب اکٹھے کیے ہیں اس نے، تو اس نے کہا تھا کہ ہم مغرب کی طرز پہ جو ہے نا یہ سعودی عرب جتنے عرب ممالک ہیں وہ ان کو سب میں شامل کر لیں نا، سب کو اکٹھے کنجر بنا رہا ہے کہ ان سب کو ہم بالکل مغرب کی طرح بنا دیں گے، یعنی مغرب کی طرح ترقی یافتہ، اور اس میں وہ جو مغربی تہذیب ہے یہاں 100% وہ لاگو کریں گے، اور جو ہماری اسلامی تہذیب یا جسے عربی تہذیب کہتے ہیں، عربی تہذیب بھی یہی اب تو انہوں نے بنا دیا، میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے وہ اور اس کے لیے وہ تیار ہو چکا ہے، ہر طرح تیار ہو چکا ہے، اور وہ اس پہ باقاعدہ اس کا ویژن 2030 ہے، یہ ویژن 2030۔ اچھا جی، پھر یہ ہے کہ اس نے اس سلسلے میں بڑی خصوصی رعایتیں دی ہیں کہ تھیٹر، سینما، شراب اور عبایا کی پابندی بھی ان علاقوں میں کی جائے، ختم کر دی گئی ہے۔ ویسے تو عربی عورت جو ہے نا، سعودی عرب کی عورت، اس کو پہلے انہوں نے رکھا تھا نا کہ عبایا کے بغیر یہ باہر نہیں نکل سکتی، تو اب تو خیر پورے سعودی عرب میں وہ پابندی میرے خیال سے ختم ہو گئی ہے، تو یہاں بطور خاص یہ ختم کرے گا۔ اور اس سلسلے میں بیرون ممالک مراکز کھولے جائیں گے جو سیاحتی ویزے جو ہیں نا وہ مفت جاری کیا کریں گے، تاکہ لوگ اس طرف راغب ہوں اور ان کو مطلب امارات کی طرح عیاشی کا ایک متبادل جو ہے جزیرہ وہ بھی ادھر ہی مل جائے، اس کے نزدیک ہی۔ اگر ان کا دل مطلب امارات سے بھر جائے تو ادھر آ جائیں، ادھر سے بھر جائے تو امارات چلے جائیں۔ اور یہ ہے وہ لوگ جو حرمین شریفین کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کیا اس قابل ہے کہ ان کے پاس یہ اعزاز رہے؟ کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ امت مسلمہ اس بات کا جائزہ لے، اس سے پہلے کہ ہم پہ، ویسے تو اب بھی ہم ٹھٹھا ہی دنیا ہم پہ کرتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اور ذلیل ہوں اور گریں، یہ بہتر نہیں کہ
ابھی سے اس کا اہتمام کر لیا جائے، اس سلسلے کو یہیں روک دیا جائے۔ کیا اتنے مسلمانوں کی غیرت ختم ہو چکی ہے؟ غیرت ہے بڑی چیز جہانی تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔